فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار آثم. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، أو كما قال عليه السلام. قابل قدر مصلیان کرام، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کا بندوں کے نام 30 پاروں کا خط ہے. جس طرح کوئی پہچاننے والا اپنے کسی پہچاننے والے کو خط لکھتا تھا تو اپنی دل کی باتیں، اور اگر کوئی بڑا اپنے چھوٹے کو خط لکھتا تھا تو زندگی کیسے گزارنی ہے، کس طرح کے لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، یہ حکم دیا کرتا تھا خطوں کے اندر. اور آج بھی ہوتا ہے، لوگ اگر سوشل میڈیا کے ذریعے سے موبائل وغیرہ پر پیغامات لکھ کر کے بھیجتے ہیں تو بڑا آدمی ہوتا ہے تو اپنے چھوٹے کو، اپنے بیٹے کو، اپنے چھوٹے بھائی کو نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھو کھلا علاقے میں رہتے ہو تو اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ ایسے رہنا، ایسا برتاؤ کرنا، وہاں تمہیں یہ پریشانی ہو سکتی ہے تو اس پریشانی سے بچنے کا یہ طریقہ ہے، اس طرح کرو گے تو اس پریشانی سے بچ جاؤ گے. تو خطوں کے ذریعے سے انسانوں کی رہنمائی کی جاتی رہی ہے، دنیا کے اندر ہمیشہ سے چلا آیا ہے. وہ خط کتنا عظیم ہوگا جس خط کا بھیجنے والا اور تیار کرانے والا خود پروردگار عالم ہے. اللہ تبارک و تعالی خط لکھنے والے، اور جس کے نام خط لکھا گیا وہ ہم اور آپ بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے. ہم تو اس قابل بھی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خطاب کرے، لیکن اللہ کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر شفقت ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1-2 خط نہیں بلکہ 30 پاروں کا خط ہمارے نام بھیج دیا. یہ خط اس لیے ہے کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خط کے اندر فرمایا ہے کہ یہ کام کرو بندو، یہ کام مت کرو، یہ کام کرو، یہ کام مت کرو، اس کو جان کر کے ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں، سعی کریں، فکر کریں. یعنی اس خط کے اندر ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا گیا کہ زندگی کس طرح تم گزارو گے کہ اس طرح زندگی گزارنے کے بعد تم دنیا آخرت کی کامیابی حاصل کر لو. دنیا میں بھی تمہیں سکون حاصل ہو جائے گا، دنیا کے اندر بھی تم چین حاصل کر لو گے، دنیا کے اندر بھی تمہیں اطمینان حاصل ہو جائے گا، راحت تم سے چمٹ کر کے رہے گی. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں جو بندوں کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبت بھرا خط ہے، اس خط کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا. جمعہ کے دن ہم لوگ بیٹھتے ہیں کچھ وقفے کے لیے، کچھ باتیں کہیں اور سنی جاتی ہے تو اس کا مقصد بھی بزرگوں یہی ہے کہ ہم قرآن میں جو اللہ نے باتیں بتلائی ہے اس کا علم حاصل کر کے
معلومات حاصل کر کے اس معلومات کو معمولات میں لے آئے۔ ایک چیز کا علم حاصل کریں، علم حاصل ہو گیا تو علم حاصل کرنے کے بعد صرف اس کو علم تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ اس علم کو عمل میں لایا جائے۔ اسی کو میں نے کہا کہ معلومات کو معمولات میں لایا جائے۔ معلوم ہو گیا کہ نماز پڑھنی ہے، تو اب کب تک 25 سال 20 سال 50 سال گزر گئے، کب تک صرف معلومات تک ہی اس کو محدود رکھا جائے گا؟ معمولات میں آنا چاہیے، نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے۔ معلوم ہو گیا کہ سچ بولنا ضروری ہے، تو کب تک صرف اس کو معلومات میں ہی رکھا جائے گا؟ اسے معمولات میں کب لایا جائے گا؟ معمولات میں ہماری زندگی کے روزمرہ کے دن و رات کے کام کاج میں، کاروبار میں یہ چیز آنی چاہیے کہ ہم کاروبار میں، معاملات میں، آپسی گفتگو میں، آپسی بات چیت میں سچ ہی بولیں، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ بات ہمیں معلوم ہو گئی ہے کہ حلال رزق اختیار کرنا چاہیے، تو کب تک یہ معلومات میں ہی رہے گا؟ اسے ہمیں معمولات میں عمل میں لانا پڑے۔ تو یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کریم میں جو 30 پارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارے ہیں، اس میں ہمارے لیے زندگی گزارنے کے طریقے بتلائے گئے ہیں، اسے ہم معلوم کر کے معمولات میں لائے، اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ تو اسی لیے جمعہ کی مجلس بھی ہوتی ہے، کچھ دیر باتیں عرض کی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، کہی جاتی ہے، تاکہ صرف سننے تک محدود باتوں کو نہ رکھا جائے۔ الگ الگ عنوانات پر الگ الگ باتیں قرآن کریم کی آیات کے ضمن میں، احادیث شریفہ کے ضمن میں ہمارے سامنے باتیں آتی ہے، اس لیے کہ ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر لا کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لیں، اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب کر لیں، دنیا میں بھی چین اور سکون حاصل کر لیں، اور آخرت کی بھی سرخروئی ہماری مقدر بن جائے۔ یہ عمل کرنے کا فائدہ ہوگا۔ یہ تمہید میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس کے بعد یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ گزشتہ جمعہ کی بات آپ حضرات کے سامنے میں نے جو عرض کی تھی، آپ کو یاد ہوگی کہ شراب اور نشے کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی گئی تھی کہ شراب اور نشہ کس قدر خراب چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ام الخبائث بیان فرمایا ہے، اور اتنی خطرناک قسم کی برائی ہے نشہ کہ یہ تمام بیماریوں کی، تمام برائیوں کی جڑ اور سیڑھی ہے۔ آدمی جب اس برائی کو کرنا شروع کرتا ہے تو گناہوں کی سیڑھی پر چڑھنا شروع کرتا ہے، آہستہ آہستہ ہر گناہ کو کر گزرتا ہے۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث گزشتہ جمعہ کو پیش کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ قوم میں ایک عابد آدمی تھا، بہت عبادت گزار تھا، اللہ کی بندگی خوب کیا کرتا تھا۔ ایک فاحشہ عورت اس کے پیچھے پڑی اور اس کو گناہ میں ملوث کرنے کا اس نے ارادہ کیا۔ اپنی ایک باندی کو بھیجا کہ جاؤ اس عابد آدمی کو میرے پاس بلا لاؤ۔ عابد نے جانے سے انکار کیا تو کہا کہ ایک اہم کام ہے، فیصلہ کرنا ہے کچھ معاملے کے سلسلے میں، یہ بھی نیکی کا کام ہے، آپ آئیے گھر پر۔ وہ گھر پر گئے، اندر سے دروازہ بند ہوا، اور اس عورت نے اسے 3 آپشن دیا۔ پہلا یہ کہا کہ یا تو آپ میرے ساتھ زنا کیجئے، دوسرا یہ کہا کہ یا تو ایک بچہ میرے گود میں، اسے قتل کیجئے، اور تیسرا یہ کہ شراب پیجئے۔ اس عابد شخص نے سوچا کہ زنا کرنا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، اور بچے کو قتل کرنا یہ تو اور بڑا گناہ ہے، اور تیسرے نمبر پر شراب پینا یہ بھی گناہ ہے، لیکن یہ گناہ مجھ تک محدود رہے گی، پی کر کے چلا جاؤں گا، بعد میں توبہ کر لوں گا۔ لیکن آپ نے سنا گزشتہ جمعہ کو کہ اس عابد آدمی نے شراب کو پسند کیا، اس موقع کے لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے شراب پینے کے بعد اس نے زنا بھی کیا، اور زنا کرنے کے بعد اس نے بچے کو بھی قتل کیا۔ تو شراب اور نشہ کے بارے میں گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا کہ یہ تمام بیماریوں کی، تمام برائیوں کی جڑ اور سیڑھی ہے۔ 4 برائیاں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر پلک رہی ہیں۔ ایک گناہ کی اور ایک بیماری کی نشاندہی میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے کی، اور میں نے علت بھی بیان کیا کہ اچھائیوں کا تذکرہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اچھائیاں ہماری زندگی میں آئیں، اور برائیوں کا تذکرہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ برائیوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ تو
تو اچھائیوں کا تذکرہ کرنا جس قدر ضروری ہے اتنا ہی بلکہ بسا اوقات اس سے زیادہ برائیوں کا تذکرہ کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ آدمی برائی سے بچ جائے۔ آدمی جس طرح نیکی کرنے کی کوشش کرے اتنا ہی برائی سے بچنے کی کوشش کرے، ورنہ تو ایسا ہی ہوگا کہ کما کما کر کے جھولے میں ڈال رہے ہیں، جھولے کے اندر سوراخ ہے، سب گرتا جا رہا ہے۔ شام میں کما کر کے آیا، دن بھر کما کر کے جھولے میں ڈالا تھا، جھولا چیک کیا تو اس میں 1 روپیہ بھی بچا نہیں ہے، تو دن بھر نماز ادا کرتے رہے، روزہ رکھے رہے، رات بھر تہجد ادا کرتے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے اور گناہ میں بھی ملوث رہے، نتیجہ کیا نکلا؟ حاصل کیا ہوا؟ کچھ بھی جیب میں نہیں باقی رہا، کوئی بھی نیکی باقی نہیں رہی۔ تو 4 بہت ہی بڑے بڑے گناہ ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر پنپ رہے ہیں۔ پہلا گناہ نشے کی عادت، نشے کی لت ہے، جس کے بارے میں گزشتہ جمعہ کو میں نے عرض کیا۔ دوسرا گناہ جو ہے وہ سود کی لعنت ہے، اور تیسرا گناہ جو ہے وہ رشوت ہے، اور چوتھا گناہ جو ہے جوا ہے۔ یہ 4 گناہ ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر دیمک کی طرح جڑ پکڑ چکے ہیں اور ہمارے معاشرے کے اندر سے ہمارے نوجوانوں کو کمزور کر رہے ہیں، اور ہمارے بڑے لوگ بھی ہیں جو ان گناہوں میں آ کر کے اپنے نیکیوں کو برباد کر لے رہے ہیں اور ان کو اطلاع بھی نہیں ہو پا رہی۔ کچھ وقت ہے، اس وقت میں سود کے تعلق سے کچھ باتیں، میں نے قرآن کی آیت کریمہ بھی پڑھی ہے، احادیث شریفہ بھی پڑھی ہے، کچھ باتیں عرض کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سود جیسی لعنت سے ہم سب کو بچ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے عرض پہلے ہی کر دیا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم کتنے نشہ کر رہے ہیں، الحمدللہ ہم میں سے کوئی نشہ نہیں کرتا، تب نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم میں سے کتنے سود کے کاروبار کر رہے ہیں یا سود کے کاروبار میں ملوث ہیں، الحمدللہ ہم لوگ بچنے کی کوشش کرتے ہیں، سب بچتے ہیں، لیکن معاشرے کو بچانا اور اس کی قباحت ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ اگر اس کی برائی ہمارے دلوں میں ہوگی تو ہم بچنے کی کوشش کریں گے اور دوسروں کو بچائیں گے۔ اگر اس کی برائی ہمارے دلوں میں نہیں ہوگی تو نعوذ باللہ اس کی قباحت ہمارے دلوں سے نکل جائے گی اور ہم خود بھی نہیں بچیں گے، معمولی سمجھ کر کے اس طرح کے معاملات کو کر گزریں گے۔ اس لیے بات میں نے آپ کے سامنے تمہید کے طور پر عرض کی۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، بلا شبہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کل قیامت کے دن وہ ایسی حالت میں قبروں سے اٹھائے جائیں گے جیسے کہ شیطان اور جن نے اس کو لپٹ کر کے پاگل بنا دیا ہو۔ عجیب بات، علماء نے لکھا ہے کہ قرآن میں اللہ نے یوں نہیں فرمایا کہ اس طرح سود خور اور سود کا کاروبار کرنے والے اور سود کے کاروبار میں ملوث لوگ قیامت کے دن اس طرح اٹھیں گے جس طرح پاگل اور مجنون اٹھتے ہیں، بلکہ اللہ نے اس طرح فرمایا کہ سودی کاروبار میں ملوث لوگ کل قیامت کے دن اپنے قبروں سے اس طرح اٹھیں گے جس طرح کسی کو شیطان نے لپٹ کر کے پاگل بنا دیا ہو۔ دونوں میں فرق ہے، ایک آدمی پاگل ہو گیا ہو، مجنون ہو گیا ہو تو بسا اوقات اسے اپنی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جسے شیطان نے چمٹ کر کے لپٹ کر کے پاگل اور مجنون بنایا ہو اسے اپنی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کسی آدمی کے اوپر شیطان اور جن وغیرہ سوار ہو جائے تو اس کو تکلیف ہوتی رہتی ہے، بے انتہا تکلیف ہوتی ہے۔ تو قرآن نے یوں فرمایا کہ آدمی جو سود کے کاروبار میں دنیا کے اندر ملوث ہوگا، سودی معاملات کو طے کر رہا ہوگا، کل قیامت کے دن قبر سے ایسی حالت میں اٹھے گا کہ گویا کہ اس کو شیطان نے لپٹ کر کے پاگل بنایا ہو، خود پاگل نہ بنا ہو، شیطان نے پاگل بنایا ہو، یعنی وہ تکلیف کو محسوس کرے گا۔ ایسی صورت میں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اٹھائے گا۔ الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، یہاں پہ یہ بات بھی رک کر کے سمجھنی چاہیے کہ سود کھانے سے مراد یہ ہے کہ سود سے فائدہ اٹھانا، کوئی بھی آدمی سود سے کسی بھی طرح سے فائدہ اٹھانا یہ سود کھانے کے مترادف ہے۔ سود کے پیسے سے ہم نے گاڑی خرید لی، سود کے پیسے سے ہم نے گھر خرید لیا، سود کے پیسے سے ہم نے کپڑے خرید لیے، تو یہ بھی سود کھانے میں ہی داخل ہے۔ جیسے ہم اپنے معاشرے میں کہتے ہیں کہ فلاں آدمی میرا پیسہ کھا گیا، تو آپ کا کوئی پیسہ کھا گیا ہو یعنی پیسے لے کر کے بھاگ گیا ہو
10,000 روپے ہو، 50,000 روپے ہو، لاکھ روپے ہو، تو سود پیسے لے کر کے بھاگ گیا تو آپ کہتے ہیں کہ میرا پیسہ کھا گیا، تو آپ کے تمام پیسے کو کھاتا نہیں ہے. کچھ پیسے کو کپڑے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کچھ پیسے کو وہ سواری کے لیے استعمال کرتے ہیں، کچھ پیسے کو دیگر ضروریات کے لیے استعمال کرتا ہے. لیکن عام طور پر محاورے میں یہ کہا جاتا ہے کہ میرا پیسہ فلاں آدمی کھا گیا، یعنی میرے پیسہ لے کر کے وہ برباد کر دیا، میرا پیسہ لے کر کے بھاگ گیا، اس کو اپنی ضروریات میں استعمال کر لیا. تو قرآن نے یہی لفظ استعمال کیا، الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں یعنی سود کا فائدہ حاصل کرتے ہیں، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ یہ معاملہ کرے. تو بہت ہی عجیب چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا یتخبطهم الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا. یہ اس وجہ سے ہوگا کہ وہ دنیا میں یہ کہتے تھے کہ خرید و فروخت، تجارت اور سود دونوں ایک ہی جیسے ہیں. حالانکہ اللہ فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. وہ لوگ کفار مکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو سن 8 ہجری میں سود کی حرمت نازل ہوئی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو 8ویں سال میں سود کی حرمت نازل ہوئی ہے. تو جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے شراب کی حرمت پر شراب کو بہا دیا تھا، اور علماء نے لکھا ہے کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی اور اس کے بعد بارش ہوئی تو مدینہ میں اس قدر شراب کو بہایا گیا تھا کہ بارش ہونے کے بعد جب پانی زمین کے اندر گئی تو شراب کی بدبو زمین کے اندر سے نکلی، اور کئی دنوں تک شراب کی بدبو زمین سے نکل رہی تھی. انہوں نے چھوڑ دیا، تمام چیزوں کو برباد کر دیا. اسی طرح جب سود کی حرمت نازل ہوئی تو کتنے لوگوں کے سود دوسرے لوگوں پر تھے، سودی کاروبار تھے، انہوں نے سب کو ترک کیا اور سب کو معاف کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ میرے چچا عباس نے جتنے سودی معاملات کیے تھے ان کو میں تمام کے تمام کو معاف کرتا ہوں. تو یہ سود کا جو معاملہ ہے، فرمایا کہ یہ بیع، خرید و فروخت اور سود دونوں الگ الگ چیز ہے. اللہ نے ایک کو حلال قرار دیا ہے اور دوسرے کو حرام قرار دیا ہے. کیوں حرام قرار دیا ہے اور کیوں حلال قرار دیا ہے یہ اللہ ہی جانتے ہیں. اللہ کا فرما دینا ہی کہ خرید و فروخت تجارت حلال ہے اور اللہ کا فرما دینا ہی کہ سود حرام ہے، بس یہی دلیل کافی ہے ایک ایمان والے کے لیے. کیونکہ اللہ ہمارے خالق ہے، اللہ ہمارے مالک ہے. ہمارے لیے کیا بہتر ہے، ہمارے لیے کیا اچھا ہے، ہمارے لیے کس چیز میں فائدہ ہے، ہمارے لیے کس چیز میں نقصان ہے، یہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا. تو اگر اللہ فرما رہے ہیں کہ سود تمہارے لیے نقصان دہ ہے، اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، تو لازمی طور پر انسانوں کے لیے سود میں نقصان ہے، اور اس کو انسان کے سمجھ میں بات آئے یا نہ آئے لیکن اللہ کا فرمان برحق ہے، نقصان ہے اور یقینی طور پر نقصان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اتنا فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور بیع کو حلال قرار دیا. لیکن علماء نے اس کو تفصیل سے بیان کیا. مسائل آپ سنتے ہیں اور مسائل کو بیان کرنے کا موقع بھی نہیں ہے. آپ میں سے جس کو معاملات میں، خرید و فروخت میں، تجارت میں اس طرح کے شبہات کو علماء سے رجوع کر کے اپنے مسائل کو منقح کرے، اپنے کاروبار کو حلال کرے، اپنے کاروبار کو صاف ستھرا کرے، معمولی فائدے کے لیے سود کی آمیزش کر کے اپنے ہزاروں ہزار اور لاکھوں کروڑوں کے مال کو برباد اور خراب نہ کرے، اسے ناپاک نہ کرے. تو اللہ علماء کرام کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے واضح کیا کہ سود کے تجارت کے اندر دونوں آدمی کا فائدہ ہوتا ہے. میں نے آپ کو پیسہ دیا، آپ نے مجھے کپڑا دے دیا. آپ نے مجھے پیسہ دیا، آپ کو میں نے کوئی سامان دے دیا. آپ نے دکاندار کو پیسہ دیا، اس نے آپ کو گاڑی دے دی. آپ نے مکان والے کو پیسہ دیا، اس نے آپ کو مکان دے دیا. تو دونوں طرف فائدہ ہوتا ہے. ایک آدمی پیسہ حاصل کرتا ہے، دوسرا آدمی مکان حاصل کرتا ہے. ایک آدمی پیسہ حاصل کرتا ہے، دوسرا آدمی گاڑی حاصل کرتا ہے. ایک آدمی پیسہ حاصل کرتا ہے، دوسرا آدمی کپڑا حاصل کرتا ہے. تو تجارت میں دونوں آدمی کا فائدہ ہوتا ہے، معاقدین کا، متعاقدین کا فائدہ ہوتا ہے. لیکن سود کے اندر صرف ایک آدمی کا فائدہ ہوتا ہے. وہ کیسے؟ آپ نے 1,000 روپے کسی سے لیا اور کہا کہ میں 4 مہینے کے بعد دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے، 4 مہینے کے بعد مجھے 1,200 روپے دے دے، یعنی 1,200 روپے مجھے دے دینا. اب 1,000 روپے آپ نے اس سے لیا تھا
اور آپ کو دینے پڑے ہیں 1200 روپے 4 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد، تو یہ جو 200 روپے دے رہے ہیں کس کا بدلہ ہے، کس چیز کی عوض میں؟ بس یہی سود ہے۔ تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی مالدار ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ مالدار ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو آدمی غریب ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ غریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے سود کے 2 طریقے رائج تھے، ایک شخصی سود اور ایک تجارتی سود۔ بعض لوگوں نے اعتراضات بھی کیے، بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ شخصی سود تو حرام ہے لیکن تجارتی سود حرام نہیں ہے۔ موقع نہیں ہے تفصیل سے گفتگو کرنے کا، لیکن بات کو سمجھے ہم لوگ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت شخصی سود بھی ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی بیمار ہو گیا، پیسے کی ضرورت ہے، کسی سے کہا کہ مجھے پیسے دے دو، اس نے کہا کہ دیتا ہوں لیکن اتنا بڑھا کر کے دینا۔ کسی کے گھر میں شادی ہو گئی، پیسے چاہیے، 10,000 روپے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے لے جاؤ لیکن 6 مہینے کے بعد ادا کرو گے، مجھے 12,000 روپے دینا۔ تو یہ شخصی سود ہے، اس میں ایک آدمی کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ شریعت نے اس کو منع کیا، اس کی جگہ قرض رکھا ہے۔ فرمایا کہ آدمی قرض دے، قرض لینے کا معاملہ کرے تو آدمی جو قرض دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرض دینے والے کو 2 گنا ثواب عطا فرماتے ہیں، ایک قرض دینے کا اور ایک صلہ رحمی کرنے کا۔ کہ آدمی قرض دے گا تو اس کو اپنی ضروریات پوری کرنے کی توفیق ملے گی، وہ اپنی ضرورت پوری کر کے آپ کا احسان مند ہوگا، آپ کو دعائیں دے گا۔ لیکن وہی اگر سود دو گے تو اس کے خون کو آپ چوس رہے ہو۔ تو دونوں میں بہت بنیادی فرق ہے، بہت زیادہ باتیں اس پہ کی جا سکتی ہے لیکن گنجائش نہیں ہے وقت کے اندر۔ آپ اتنی بات سمجھیں کہ قرض کی شریعت میں حوصلہ افزائی کی گئی ہے، لیکن آج دونوں طرف سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ آدمی قرض تو دے دیتا ہے لیکن قرض لینے کے بعد ایسے غائب ہوتے ہیں کہ پھر دکھتے نہیں ہیں۔ تو ہم مسلمانوں کی عادت بھی خراب ہوئی ہے کہ جو آدمی قرض دے رہا ہے، آپ پر رحم کر رہا ہے، آپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کر رہا ہے، اگر آپ متعینہ مدت میں قرض کی واپسی نہیں کر پا رہے ہیں کسی وجہ سے، ان کے سامنے جائیے، اس سے کہیے کہ آپ نے مجھے مہلت دی تھی تو آپ تھوڑا اور مہلت دیجیے، میں کوشش کروں گا ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قرض دار کو مہلت دے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص تھا، اس نے اپنے لوگوں سے کہہ رکھا تھا کہ جو آدمی میرے آپ دکان پر آئے اسے سامان دے دیا کرو، قرض مانگے تو قرض دیا کرو، قرض میں مہلت مانگے تو مہلت دے دیا کرو۔ اس کا انتقال ہوا، اللہ نے اس کو اس بنیاد پر اس صفت کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی، جنت میں اس کا داخلہ ہو گیا۔ تو بڑی چیز ہے، لیکن قرض کی شریعت اسلام میں اسلامیہ میں حوصلہ افزائی کی گئی ہے اور سود کی مذمت کی گئی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ بہرحال یہ سود ایک ایسی بلا ہے کہ اس سود کی وجہ سے انسان کے اندر بخل پنپتا ہے، بڑھتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ یہ سود اصل وجہ ہی ہے بخل کا۔ جس آدمی کے اندر جس قدر کنجوسی کا مادہ ہوگا، جتنا بخل کا مادہ ہوگا، وہ اتنا سودی کاروبار میں آگے جائے گا، اتنا آگے بڑھے گا۔ اور جو آدمی بخیل ہوگا اس کے اندر اتنی حرص بڑھتی جائے گی، لالچ بڑھتی جائے گی، اس کے اندر قناعت نہیں آئے گی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کی ہے، تفصیل سے لکھا ہے کہ سود سبب ہے بخل کا، اور بخل کی وجہ سے انسان کے اندر حرص آتی ہے، لالچ آ جاتی ہے، اور انسان کے اندر سے قناعت جیسی صفت ختم ہو جاتی ہے، لالچی بن جاتا ہے انسان۔ اس لیے یہ سودی معاملات کے اندر ہم مسلمانوں کو نہیں پڑنا چاہیے اور اس سودی معاملات سے اپنے آپ کو ہر طرح بچانا چاہیے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سودی کاروبار کرنے سے تو بظاہر فائدہ نظر آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالی سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، بالکل نظر کے خلاف ہے۔ آپ سے میں کہوں یا مجھ سے آپ کہیں تو فوراً ذہن میں جو بات آتی ہے یہی آتی ہے کہ آپ تو یہ کہتے کہ سود سے مال کم ہوتا ہے اور صدقات سے مال بڑھتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے اور روزانہ کا مشاہدہ ہے کہ سود سے مال بڑھتا ہے نعوذ باللہ اور صدقات سے کم ہوتا ہے۔ مثال بھی دیکھیے، ہمارے پاس 100 روپیہ ہے، میں نے 5 روپیہ مسجد کی جھولی میں ڈال دیا۔ اب تو مسجد کے جھولیوں کے اندر ڈالنا بھی پریشانی کی بات ہو گئی ہے، بار بار آپ کے سامنے عرض کی جاتی ہے، بات آ گئی ہے تو 1 منٹ اس میں بھی میں لے لوں کہ آج کل ہماری جو مساجد کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں جمعہ کے چندے وغیرہ سے، اب ہم لوگ
جمعہ کے تعلق سے بہت زیادہ بے فکری کا اظہار کرتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ مسجد کی ضرورتیں یوں ہی پوری ہو جاتی ہیں. مساجد جتنے بھی ہندوستان میں ہمارے ملک میں قائم ہیں، دیگر ممالک میں بھی، عام طور پر ہمارے ملک میں حکومت کا کوئی تعاون نہیں، کسی آدمی کا کوئی تعاون نہیں. جمعہ کے دن جو ہمارے مصلیان کرام آتے ہیں، ان کے تعاون سے ہی مساجد کی ضرورتیں پوری ہوتی. اپنی اس مسجد کی ضرورت ہم سمجھ لیتے ہیں 10,000 روپے لائٹ بل کا مہینے کا آ جاتا ہے، اور تنخواہیں ہوتی ہیں ہماری اپنی مسجد میں مکتب کو لے کر کے، مدرسے کو لے کر کے، مسجد کی ضروریات کو لے کر کے تقریباً 60-65 ہزار روپے تنخواہ پر صرف ہوتے ہیں. اور جمعہ کی جھولی میں کتنا 3,3200 روپے آ رہے ہیں. اب 200 آدمی یہاں سمجھ لیجئے 200 اوپر کے مالے پہ، اور 100 آدمی سمجھ لیجئے کہ دوسرے مالے پہ. 500 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، 500 لوگ ہماری مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں الحمدللہ. اگر 500 لوگ 10 روپے بھی ڈالیں تو 5,000 روپے آتے ہیں. لیکن آج کل یہ 10 سال پہلے کہا جاتا تھا کہ 10 روپے ڈالیے. آج کل مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ کم از کم 50 روپے مسجد کی جھولی میں ڈالیں. اگر 200 مسلمان بھی 50 روپے ڈالتے ہیں تو الحمدللہ 20,000 روپے تک مسجد کا تعاون ہوگا. مسجد کو کہیں اور بھاگنے اور مسجد کے ذمہ داروں کو یا فکر کرنے والے کو ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور آپ لوگ کو بھی زیادہ پریشانی نہیں ہوگی. موبائل کا بل 28 دن ہوا آپ کو 300 روپے کا ریچارج کرنا ہے، لائٹ بل آپ کو ادا کرنی ہے، اور اسی طرح گیس سلنڈر آپ کو 200 روپے کم کر دیے گئے، لیکن پھر بھی آپ کو 1100 روپے میں سلنڈر لینا ہی لینا ہے. تو یہ تمام بلوں کو ادا کرتے ہیں. ہم ذرا سوچیں کہ مساجد میں ہمارے لیے امام کا انتظام کیا جاتا ہے، مؤذن کا انتظام کیا جاتا ہے. ہر جمعہ کو ہم آتے ہیں، کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چٹائی نہیں بچھی ہوئی ہے، آج جمعہ میں مؤذن صاحب نہیں تھے یا کوئی صفائی کرنے والا خادم نہیں تھا، چٹائی آج نہیں بچھائی گئی، چلو آج نماز پڑھنے آئے ہم خود چٹائی بچھائیں گے. کبھی ایسا نہیں ہوا. آپ 10 سال سے، میں 8 سال سے اس مسجد میں ہوں، 8 سال سے ایک جمعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس جمعہ کے اندر ایسی نوبت آ گئی ہو کہ مسجد کے اندر چٹائی نہیں بچھی گئی ہو، پانی کا انتظام نہیں کیا گیا ہو، وضو خانہ صاف ستھرا نہیں کیا گیا ہو. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ پچھلے ہفتے چندے نہیں آئے، اس لیے انتظام نہیں ہو سکا. اللہ کے واسطے ذرا اس طرف ہم سب توجہ دیں. اگر ہم لائٹ بل دے سکتے ہیں، گیس کا بل ادا کر سکتے ہیں، مکان کا کرایہ ادا کر سکتے ہیں، موبائل کا بل ادا کر سکتے ہیں، تو اگر ہم ہر ہفتے صرف 50 روپے مسجد کے لیے، جس مسجد میں بھی ہم جمعہ کی نماز ادا کریں، 50 روپے نکالیں تو ایک مہینے کے 200 روپے بنتے کہ ہم اللہ کے گھر کے لیے اور دین کی اشاعت کے لیے، دین کے پھیلنے کے لیے، اپنے شاعر کی حفاظت کے لیے اگر 200 روپے مہینے میں خرچ کرتے تو کیا دشوار ہے. لیکن اس میں بھی ہمیں پریشانی ہوتی ہے. میں نے توجہ دلائی لیکن عنوان رہ گیا. جس عنوان پر میں بات کر رہا تھا سود کے تعلق سے. بہرحال اللہ ہم سب کو توفیق دے اور مساجد کی فکر کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ صدقات کی وجہ سے مال میں اضافہ ہوتا ہے اور سود کی وجہ سے مال میں کمی واقع ہوتی ہے، لیکن دکھتا اس کے برخلاف ہے. 100 روپے تھے، مسجد میں دے دیے 5 روپے، 95 بچ گئے. اور 100 روپے تھے، کسی کو نعوذ باللہ سود پر دے دیا 100 روپے، ایک مہینے کے بعد 105 روپے آ گئے. تو یہاں 10 روپیہ بڑھتا ہوا دکھ رہا ہے، یہاں 5 روپیہ کمتا ہوا دکھ رہا ہے. لیکن اللہ کا فرمان یہی ہے کہ سود کی وجہ سے مال کم ہوتا ہے اور صدقہ کی وجہ سے مال بڑھتا ہے. اور علماء نے، اہل اللہ نے ایسی مثالیں دی ہیں کہ ہمارے ذہن کے بالکل قریب کر دیا. فرمایا کہ یہ مال بڑھنا ایسا ہی ہے جیسا ہمارے بدن میں کبھی سوجن آ جاتا ہے، ورم آ جاتا ہے. تو سوجن اور ورم آ جائے تو بھی تو گوشت کا بڑھنا ہی ہے. گوشت بڑھ گیا لیکن کوئی اس کو پسند کرتا ہے کہ بھائی بہت سوجن آ گیا، بہت اچھا ہو گیا، اللہ کا شکر ہے کہ بدن میں سوجن آ گیا ہے، پہلے 80 کلو کا تھا اب 120 کلو کا ہو گیا ہو. آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے بدن میں ورم آ گیا ہے، میرے بدن میں سوجن آ گیا، ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے. اسی طرح سود کی وجہ سے جو پیسے بڑھ جائے وہ بدن میں ورم اور سوجن کی طرح ہی ہے. جس طرح آدمی اپنے بدن میں ورم اور سوجن آنے کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، اسی طرح مال کو سود پر دینے اور لینے کے تعلق سے بھی فکر مند ہونا چاہیے کہ مال بڑھ رہا ہے لیکن سوجن کی طرح بڑھ رہا ہے، یہ میرے لیے فائدہ مند نہیں ہے، میرے لیے نقصان دہ ہے. ایک شبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آدمی سودی کاروبار کرتا ہے، سودی کاروبار پہ لگا ہوا ہوتا ہے، اچھی زندگی گزار رہا ہے، گھر ہے، گاڑیاں ہیں اور آرام سے سکون سے زندگی گزار رہا ہے. تو بزرگوں یہ بات، آخری بات عرض کر دوں، یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آرام اور راحت کی چیزیں الگ ہیں اور آرام اور راحت الگ چیز ہے. اسباب راحت الگ ہے اور راحت الگ ہے. چین سکون الگ ہے اور اسباب چین سکون الگ ہے. مثال، نیند راحت ہے،
اور راحت کے لیے اسباب راحت گھر ہے، گھر ہو، ہوادار گھر ہے، اے سی کا انتظام ہے، بہترین بستر ہے، پلنگ ہے، تکیہ ہے، تمام چیزیں موجود ہیں آدمی کے پاس، لیکن اسباب راحت ہونے کے باوجود نیند کی تمام چیزیں موجود ہیں، پلنگ بھی موجود ہے، مکان بھی موجود ہے، بستر اور تکیہ بھی موجود ہے، کمرے میں اے سی بھی لگا رکھا ہے، لیکن آدمی کو نیند نہیں آ رہی ہے، چین اور راحت موجود نہیں ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اسباب راحت موجود ہو تو انسان کو راحت اور اطمینان بھی مل جائے۔ اطمینان اور راحت الگ چیز ہے اور اسباب راحت الگ چیز ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ آپ کو دنیا میں مل جائیں گے جن کے پاس اسباب راحت بہت ہے، شاندار گھر میں رہتا ہے، لیکن رات میں جب تک نیند کی گولی نہیں لیتا ہے اسے نیند نہیں آتی ہے۔ آج سے تقریباً 15 سال پہلے کی رپورٹ ہے امریکہ کی کہ امیر ترین ملک ہونے کے باوجود 75% لوگ وہاں نیند کی گولی لیے بغیر سو نہیں پاتے۔ ابھی تو کیا کیفیت ہوگی 15 سال کے اندر وہ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں 15 سال پہلے کی رپورٹ دیکھ رہا تھا تو یہ بات سامنے آئی، علماء نے لکھا ہے تحقیق کے ریسرچ کے سلسلے ریسرچ کر کے کہ 75% لوگ ایسے ہیں امریکہ کے اندر جو رات کو سب کچھ دنیا کے اندر اس کے پاس آرام و راحت کے موجود ہیں، لیکن جب تک رات کو نیند کی گولی نہیں لیتے ہیں اس کو نیند نہیں آتی۔ یہی بات میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم جو دیکھتے ہیں کہ جو لوگ غلط کاروبار کرتے ہیں اور آرام سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اس کے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن دل کا چین نہیں ہوتا، سکون اور اطمینان نہیں ہوتا ہے، وہ بے فکر نہیں ہوتا، مطمئن نہیں ہوتا، بلکہ بالکل ہی بے کیفیت سی اس کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ اس لیے بزرگوں، میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا کہ یورپی ممالک نے اور دنیا کی دیگر ترقی یافتہ ممالک نے سکون حاصل کرنے کے لیے، راحت حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ شراب کو پانی کی طرح عام کیا، سکون انہیں نہیں ملا۔ انہوں نے سوچا کہ زنا عام کر دیا جائے، زنا کو بالکل جانوروں کی طرح عام کر دیا گیا اور ایسا عام کیا گیا، ایسا عام کیا گیا کہ ان لوگوں کے لیے زنا بالکل معمولی چیز ہے، لیکن انہیں سکون نہیں ملا۔ اور یہیں پر بس نہیں، آپ ابھی دیکھیں گے نیا وقت جو ہے، فی الحال یورپی ممالک سے یہ رپورٹیں آ رہی ہیں کہ لوگ سکون کی تلاش میں کتے بن رہے ہیں، اور بعض ممالک میں 10-10 ہزار کی تعداد میں لوگ کتے بن رہے ہیں پیسے دے کر کے۔ اب انسان بننا انہیں اچھا نہیں لگ رہا ہے، پیسے دے رہے ہیں، دم لگوا رہے ہیں، کتوں کی طرح کھا رہے ہیں، کچھ کتوں کی طرح اچھل رہے ہیں، کتوں کی طرح سکڑیاں لگا۔ 10 ہزار سے زیادہ لوگوں نے درخواستیں دے رکھی ہیں اور ان کو ٹائم دیا گیا ہے کہ اتنے دنوں کے بعد آئیے، ہم آپ کو کتا بنانے کی کوشش کریں گے۔ نعوذ باللہ۔ انسان سکون کی تلاش میں، اطمینان کی تلاش میں کتا بننے کے لیے تیار ہے، زانی بن چکا ہے، شرابی بن چکا ہے، اپنے آپ کو برباد کر چکا ہے، اور جہاں سکون 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 کی تلاش میں جا رہا ہے وہاں اسے منہ کی کھانی پڑ رہی ہے، بے اطمینانی مل رہی ہے۔ اور نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے مرنے کی مشینیں ایجاد کر لی ہیں کہ آپ مشین ایجاد کر دیا گیا ہے، آپ آئیے مشین میں بیٹھیے، فیس ادا کیجئے، ہم کوشش کریں گے کہ آپ جلدی سے جلدی مر جائیں۔ اور لوگ بھاری بھاری فیسیں دے کر کے مشینوں میں بیٹھ رہے ہیں اور مشین میں بیٹھ کر کے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر رہے ہیں۔ یہ نوبت انسانیت کی آ چکی ہے۔ بزرگوں، انسانیت کہاں تک پہنچ چکی ہے؟ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا تھا اور ہمیں تمام دنیا کی رہنمائی کے لیے اور اپنی آخرت کو سنوارنے اور بنانے کے لیے، لیکن ہم برائیوں میں نے ایک برائی کا بھی تذکرہ کیا، ان برائیوں میں ملوث ہو کر کے ہم نے اپنے چین و سکون کو برباد کر دیا ہے، اپنے راحت و اطمینان کو خراب کر دیا ہے۔ بہت ساری باتیں مجھے سود کے تعلق سے عرض کرنی تھی، قرآن کی پہلی آیت کا میں ترجمہ کر رہا تھا، موقع رہا تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی اس برائی سے اور اس طرح کی تمام برائیوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔